اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. جو مزاروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں انہی سے اللہ وہاں کا طواف کرواتا ہے. وہ جو ناٹی سی دیوار ہے وہ کعبہ تو نہیں ہے, وہ کعبہ تو نہیں ہے, وہ تو کعبہ تو وہی 4 گوشے عمارت ہے, وہی غلاف پہنا ہوا گھر ہے اللہ کا. مگر وہ جو چھوٹی سی دیوار ہے جس میں پرنالہ گرتا ہے, حتیم, یہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کیسے. یہ جو سبیلوں کے مخالف ہیں نا, وہ لالا کے زمزم ضرور بانٹتے ہیں, زمزم سب کو لا کے پلائیں گے. اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. ایک ماں حضرت حاجرہ کی صورت میں, پھر ایک ماں ام موسیٰ کی صورت میں. جی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام تھا اس بچے کو بچانا, اور پھر ہمارا کام ہے اس بچے کو تمہاری آغوش میں پلٹانا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو. ایک صندوقچہ بناؤ, اس بچے کو دریا کے حوالے کر دو, صندوقچے کو میں لٹا کر صندوقچے کو دریا کے حوالے کر دو. کس دل سے حضرت حاجرہ نے, حضرت ام موسیٰ نے اپنے بچے کو, حضرت موسیٰ کو اس صندوقچے میں لٹایا ہوگا. اور پھر کنارے کنارے چل رہی ہیں, صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے, نیل کے کنارے کنارے چل رہی ہیں. اچانک وہ ایک لہر آئی اور وہ صندوقچہ محل کے اندر چلا گیا, فرعون کے محل میں چلا گیا. اب سامنے تو دیوار ہے, آگے محل ہے, وہ دریا اس میں سے بہتا تھا, کچھ حصہ محل ایسے کنارے پہ بنایا ہوا تھا. اب جب ایک ماں کا کردار میرے عزیزو مکمل ہو جائے تو ایک اور رشتے کا کردار شروع ہوتا ہے, وہ ہے بہن. لہذا حضرت موسیٰ کی بہن ام کلثوم اس محل کے اندر گئیں اور جا کے کیا دیکھا کہ ایک تبصرہ ہے, ایک تذکرہ ہے, ایک شور ہے کہ ایک بچہ صندوق سے نکلا ہے مگر بھوکا ہے اور کسی سے دودھ بھی نہیں لے رہا. تو وہاں جا کے صرف کان میں ایک بات ڈال دی حضرت ام کلثوم نے, اخت موسیٰ نے, اخت موسیٰ و ہارون. پروردگار عالم نے بہنوں کو کتنا کردار عطا کیا ہے. ایک بات ذہن میں ڈال دی کہ ایک خاتون ہے, شاید اس کا دودھ پی لے. تو اب یہ تو بچہ بھوکا تھا, انہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ڈوبتے کو کیا چاہیے, تنکے کا سہارا. تو انہوں نے کہا فوراً بلاؤ اس خاتون کو. اور پھر یہ دوڑی دوڑی گئی ماں کے پاس, اماں اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری گود میں لوٹاؤں گا, چلو گود میں آنے کو موسیٰ تیار ہے. لے آئیں اپنی والدہ کو اور حضرت ام موسیٰ نے گود میں لیا. اور جیسے ہی وہ جو کئی گھنٹوں سے بھوکے تھے اور نہیں لے رہے تھے کسی اور خاتون سے دودھ, فوراً ہی ماں کی گود کی گرمی پائی تو حضرت موسیٰ نے دودھ بھی پی لیا. اور پھر یہ وہیں رہیں, انہیں دودھ پلاتی رہیں. ایک ماں کا کردار, پھر ایک بہن کا کردار, اور پھر ایک ماں اور بھی ہے, وہ ام عیسیٰ ہیں, حضرت مریم. دیکھیے کیا کیا تہمتیں, کیا کیا الزام, کیا کیا صرف بدنی تکلیفیں نہیں. ماں کانا ابو کے و ام کے سو, اے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی, یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا. اور ادھر حضرت مریم کو حکم ہے کہ تمہیں خاموش رہنا ہے, جواب ہی نہیں دینا, چپ کا روزہ رکھو, ہمارا کام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت مریم خاموش ہیں, بار بار تہمت لگ رہی ہے, بار بار الزام لگ رہا ہے یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا, تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا, تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی, یہ اتنے بڑے لوگوں کی اولاد ایسے کیسے ہو گئی. تو ایک مرتبہ حضرت مریم نے اشارہ کیا, فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے تو وہ کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو, کیا مطلب ہے, کیا اشارہ ہے یہ, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ ہم سے کیسے بات کرے گا, کیا چاہتی ہو ہم اس سے بات کریں, ہم تم سے بول رہے ہیں تم تو جواب نہیں دے رہی ہو, اور تم کہہ رہی ہو اس سے بات کرو, یہ کیا بات کرے گا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے, بولنے لگے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت مریم نے بھی بہت زحمت اٹھائی اپنی اولاد کی خاطر. ماؤں کا کردار عزیزو, میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ ماں کے چہرے کی طرف, باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے, جیسے مصحف کو دیکھنا عبادت ہے, یعنی قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. قدر کریں ہم اگر ہماری مائیں زندہ ہیں, ہمارے باپ زندہ ہیں, اور اگر دنیا سے چلے گئے تو یہ مت سمجھیے گا کہ اب ہمارا کوئی حق نہیں رہا ان کے اوپر, یا ان کا ہم پر حق نہیں رہا.